بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جرنلسٹ پہ ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشرز کیا ہوتے ہیں اور وہ ایتھیکل پریشرز کیا ہیں، ہم ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ان ایتھیکل پریشرز سے وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ایک جرنلسٹ اس سے باہر آ سکتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم یہاں پہ آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور کن سرکمسٹانسز کے اندر انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشرز ایک جرنلسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، ان کی کنسیڈریشن امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے. اور ساتھ ساتھ کچھ ہم جو ایتھیکل ڈائلیما ہے وہ بھی ہم کچھ کیسز ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ان ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشرز کو ان ایکشنز ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کے ٹاپک آف ڈسکشن ان چیزوں پر بیس کرتے ہوئے ہے میں اپنے آج کی ڈسکشن کا آغاز کرتا ہوں. یہاں پر آج کے ٹاپک آف ڈسکشن میں جو چیز ہمارے لیے دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ ایکسپرٹس آف میڈیا اسٹڈیز یہ کہتے ہیں، جیسے جان مائیکل کٹراس یہ کہتا ہے کہ جو انٹرنل ویلیوز ہوتی ہیں جرنلسٹ کی، جو اس کی اپنی ایسوسیشنز ہوتی ہیں کسی ایک جرنلسٹ کی، وہ کسی بھی ایک جرنلسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور انہی پہ بیس کر کے کوئی ایک جرنلسٹ اپنے ایتھیکل ڈیسیجنز کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جان مائیکل کٹراس یہ کہہ رہا ہے وہ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ ایک جرنلسٹ کے جو انٹرنل جو فیلنگز ہیں اور اس کی ایسوسیشنز ہیں اور اس کی جو انٹرنل ویلیوز ہیں، وہ اس کی پروڈکشنز پہ جو چیز بھی وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی ایک جرنلسٹ کے جو ایٹیچیوڈز ہیں، کسی ایک چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے یا جب کسی ایک چیز کو برا سمجھتا ہے، تو یہ جو اس کا کسی ایک چیز کو اچھا سمجھنا اور برا سمجھنا اس کی پروڈکٹ پہ، اس کی پروگریس پہ اور اس کی جرنلسٹک ریسپانسبلٹیز پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اور عام طور پر ایک جرنلسٹ جو ہے وہ اس قسم کی ویلیوز کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو اٹیچڈ محسوس کرتا ہے، اور ایتھیکل ویلیوز جو میڈیا کے جو اسٹینڈرڈائز اور پروفیشنل ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ شاید اس کے لیے ایٹ ٹائمز بڑی کم امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں بہت سارے ایتھیکل ڈائلیما نارملی وہ اپنی زندگی میں سفر کرتا ہے. ڈیوڈ گارڈن اس کے علاوہ ایک اور پرابلم کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے کہ جو اکنامک ایشوز ہیں، جو اکنامک پرابلمز ہیں، وہ ایک جرنلسٹ پہ اور ایک میڈیا آرگنائزیشنز پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اور اکنامک ایشوز کا جو اثر ہے وہ جیسے کہ کٹراس نے پہلے بات کہی ہے، جو کسی ایک جرنلسٹ کی جو پرسنل ویلیوز ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. ڈیوڈ یہ کہتا ہے کہ جو اکنامک ایشوز ہیں، جو ایشوز ریلیٹڈ ٹو فائنانسز ہیں، وہ میڈیا کے لیے اور ایک جرنلسٹ کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور وہ جرنلسٹ کی جو ایتھکس ہیں اور جرنلسٹ کی جو پروڈکشنز ہیں ان پہ زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. تو مختلف رائے ہیں. کچھ لوگ ایتھکس کی بات میں جب ڈسکشنز پہ لیتے ہیں تو پرسنل ویلیوز کو اور پرسنل ایتھکس آف این انڈیویجول کو زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مورل ویلیوز کو زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اکنامک ایسپیکٹس کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. تو ہم آج ذرا تھوڑا سا انیموریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سی جو پرابلمز ہیں وہ کس قدر ہیوی اور کس قدر امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں جو کہ جرنلسٹ اور ان کے ایکشنز پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشرز ہیں، جو ایتھیکل پریشرز ایک جرنلسٹ پہ آتے ہیں اور ایک میڈیا آرگنائزیشنز پہ آتے ہیں، ہم ان کو آج ڈسکس کرتے ہیں. ایک اہم بات ہے کہ جرنلسٹ جو ہے وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، اور ایک پروفیشنل وہ ہوتا ہے جو بیسیکلی ایک پروفیشنل مینر کے اندر انڈر سرٹن پروفیشنل کوڈز وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ایک سسٹمیٹک وے سے ڈسپینس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. دیٹس وائی جرنلزم از پروفیشن، کیونکہ ایک پروفیشنل میٹر اور پروفیشنل مینر کے تھرو چیزوں کو وہ آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا چیزوں کو فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور بیسیکلی وہ ان جرنلسٹک ایتھکس کو یا ان اپنے پروفیشنل ویلیوز کو ایک بہت امپورٹنٹ شیلڈ کے طور پر وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے جو انٹرنل جو ایکسٹرنل پریشرز کسی ایک پروفیشنل پہ پڑے ہوتے ہیں، یہ پروفیشنل سٹینڈرڈز، یہ پروفیشنل ویلیوز ایک شیلڈ کی طرح کام کرتی ہیں، اور ان تمام جو پرابلمز جو باہر سے اور اندر سے کسی ایک پروفیشنل کو آ رہے ہوتے ہیں
ان کے لیے ایک ریزسٹنس کا کام یہ شیلڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے کسی بھی پرسن کے لیے جو ایک جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اس کے لیے اس شیلڈ کا ایک مضبوط ہونا اس شیلڈ کا بہت امپورٹنٹ ہے, سو دیٹ کہ وہ ان تمام جو ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشرز ہیں ان سب کو ریزسٹ کر سکے اور اپنے پروفیشنل ویلیوز کو اور پروفیشنل سٹینڈرڈز کو آسانی سے اچیو کر سکے. ہم اب پہلے پریشر کی طرف آتے ہیں جو کہ ایک جرنلسٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے, وہ بیسیکلی ہے امپلائر. اب جب ایک جرنلسٹ کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہا ہے تو آف کورس اس کے لیے ایک امپلائر اس کی لیے ایک بہت امپورٹنس کا حامل ہے. وہ امپلائر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آئی ایم پیئنگ فار دس پرسن اینڈ آئی ہیو امپلائڈ ہم ان دس آرگنائزیشن, سو یہ وہ کام کرے گا جو میں چاہوں گا. یہ ایک سائیکالوجی ہے جو کہ بہت نیچرل ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے, کسی کو کسی ایک ٹاسک کے لیے اپوائنٹ کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ دس مین ول come up to my expectations and will do and dispense his responsibility the way I want him to work. So اس صورت میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ایک جرنلسٹ کے لیے کہ وہ اس چیز کو سامنے رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ بھی کانفلکٹ میں آ رہا ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ امپلائرس کے ایتھکس کے ساتھ بھی کانفلکٹ میں آ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے کسی بھی ایک جرنلسٹ کے لیے کہ ہی شوڈ ناٹ کمپرومائز آن ہز پروفیشنل ویلیوز, آن ہز پروفیشنل ایتھکس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیو ٹو ڈیولپ اے بیلنس بٹوین دی امپلائر اینڈ دی پروفیشنل ایتھکس. ایٹ ٹائمز کوئی گورنمنٹ یا کوئی ایسا سرکاری ادارہ بھی ہو سکتا ہے جو ایک امپلائی کو یا کسی بھی جرنلسٹ کو امپلائی کرتا ہے. یو کین ٹیک ایگزامپل آف مینی میڈیا آرگنائزیشنز وچ آر ورکنگ انڈر دی گورنمنٹ کنٹرول, انڈر دی اسٹیٹ کنٹرول. تو ایسی صورتحال میں اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا اسٹیٹ کی جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں وہ ایک جرنلسٹ کے لیے, وہ ایک میڈیا پرسن کے لیے فالو کرنا بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے, بہت ضروری بن جاتا ہے. تو وہ جرنلسٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یو کین ٹیک ایگزامپل آف دوز ورکنگ ان دی الیکٹرانک میڈیا اسپیشلی, جس پر بہت سارے اسٹیٹ چینلز ہیں, بہت سارے اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بیسیکلی جرنلسٹ کو امپلائی کر رہی ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر. تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کی جو ڈکٹیشنز ہیں, جو گورنمنٹ فنکشنریز اور بیوروکریسی اور جو منسٹر کی جو انسٹرکشنز ہیں, جرنلسٹ ہیز ٹو فالو دیٹ. اب یہ جو میڈیا کے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں اور جو گورنمنٹس کی ڈیمانڈز اور گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں, ان دونوں کے درمیان میں ایک کانٹرڈکشن ہو سکتا ہے وچ ریزلٹس موسٹ آف دا ٹائم ان گریٹ ایتھیکل ڈائلیماز. اب ایک جرنلسٹ ان ڈائلیماز سے کیسے نکل سکتا ہے, وہ ان سے کیسے باہر آ سکتا ہے, وہ ان سے کیسے نبرد ازما ہو سکتا ہے, یہ ہمیشہ ایک امپورٹنٹ ایشو رہا ہے اور امپورٹنٹ ایشو رہے گا. وجہ بیسیکلی اس کی یہی ہے کہ گورنمنٹس ہو گئے یا جو امپلائرز ہو گئے وہ ہمیشہ اپنی آرگنائزیشن کو ایک خاص طریقے سے آگے بڑھتا ہوا پروگریس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, جبکہ جرنلسٹ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ جو جرنلسٹک اور پروفیشنل رسپانسبلٹیز وہ پرفارم کر رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈز آف دا پروفیشن ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہمیشہ پرابلم کا باعث بنتی ہیں اور دیٹ بیکمز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اے جرنلسٹ ٹو کیپ بیلنس بٹوین دا ٹو. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ہے کہ جو پبلک سروس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے جو پبلک سروس کا ڈسپلن ہوتا ہے میں بھی وہ جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ان کے ڈسپلن سے تھوڑا سا مختلف ہو. ایسی صورتحال بھی یقیناً ایتھیکل ڈائلیما کو جنم دیتی ہے جو ایک جرنلسٹ کے لیے آف کورس بیلنس آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جرنلسٹ جو کہ ایسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ امپلائرس کا فوکس اور امپلائرس کا پریشر بڑا زیادہ ہوتا ہے اپنے جرنلسٹ پر, اپنے امپلائیز پہ, تو وہ امپلائیز عام طور پر اس قسم کے پرابلمس کو سفر کرتے ہیں. اس قسم کے پرابلمس کی وجہ سے بہت سارے اپنے
جو جرنلسٹک اور پروفیشنل ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ اپروپریٹ طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے ہوتے. میں اس کی ایگزامپل آپ کو اس طریقے سے دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی ایک اپوزیشن کی پارٹی ہے اور ایک گورنمنٹ اونڈ میڈیا ہے, تو اپوزیشنس کی پارٹیز کو گورنمنٹ اونڈ میڈیا ڈیفینیٹلی زیادہ کوریج نہیں دینا چاہے گا اپنے میڈیا اسکرین پر, یا اپنے میڈیا کے جو پیجز ہیں اس پر زیادہ نہیں دینا چاہے گا. لیکن جو چیز اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا پروفیشنل اسٹینڈرڈس, اس کی کوئی نہ کوئی اسپیس اور اس کو کوئی ایک خاص پروپورشن سے میڈیا کے اندر ڈسپلے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ پالیسی آف دی میڈیا آرگنائزیشن, پالیسی آف دی گورنمنٹ اونڈ میڈیا آرگنائزیشن اس قسم کی ہے کہ اس کو زیادہ کوریج نہ دی جائے, تو جرنلسٹ کو اپنے ان ایتھیکل سٹینڈرڈز کو کمپرومائز کرتے ہوئے گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, جو میڈیا آرگنائزیشنز کی پالیسیز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کے طور پر لوگوں کے سامنے آتا ہے. اب اس سے وے آؤٹ کیا ہے, اس سے نکلا کیسے جائے؟ میرے خیال کے مطابق ہمیں اگر جرنلسٹ کو ایک تھوڑی سی کریج کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جو ایڈیٹرز ہیں, اپنے جو اونرز ہیں اور جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں, اگر ان کو یہ سمجھایا جائے کہ جو کام یہاں پہ جس چیز کو دیا جانا چاہیے اگر ہم اس کو نہیں دیں گے تو دیٹ ول لوز دی کریڈیبلٹی آف دا میڈیا آرگنائزیشن امنگ دا پبلک. اور پھر یہ شارٹ ٹرم گین ہے کہ جس میں ہم کسی ایک ایشو کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں, لانگ ٹرم بینیفٹس اس کے بہت کم ہوں گے, اور لانگ ٹرم بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے ایک جو میڈیا کی جو امیج ہے لوگوں کے اندر, وہ ایک پازیٹیو اور ایک نیوٹرل امیج ڈیولپ کرنے کے لیے اس چیز کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان ایشوز کو بھی میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کریں جن کو ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی اپنی پالیسیز شاید اس کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہوں یا گورنمنٹ کے خلاف وہ بات ہو. تو اگر آپ اس قسم کی کوئی چیزیں کریں گے تو یقیناً آپ ایک زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ امپارشل اور ان بائس میڈیا کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں ابھار سکتے ہیں. تو اس کے لانگ ٹرم جو افیکٹس ہیں فار دا میڈیا آرگنائزیشنز, ویدر دیز آر پرائیویٹ سیکٹر میڈیا آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ میڈیا آرگنائزیشن, اس صورت میں ان کے لیے جو لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ کریڈیبلٹی کی صورت میں بھی ہیں, وہ پروفیشنل اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنے کی صورت میں بھی ہیں, اور آف کورس وہ ڈیولپمنٹ آف دا میڈیا اوور آل بھی اس کا ایک حصہ ہے جو کہ وہ ڈال سکتے ہیں اس قسم کی صورتحال کو جنریٹ کر کے. ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیر آر سرٹن کمرشل آرگنائزیشنز, ان کے اپنے کمرشل موٹیوز ہوتے ہیں, اور ان کمرشل موٹیوز کو اچیو کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آرگنائزیشن کی پالیسی یہ ہے کہ وہ سرٹن کمرشل آرگنائزیشنز کو, یا ایک تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیں کہ اگر کوئی اسپورٹنگ ایونٹ ہے, اگر اس اسپورٹنگ ایونٹ کو کوئی ایک آرگنائزیشن اسپانسر کر رہی ہے اور اس اسپورٹنگ ایونٹ کو آپ زیادہ پلے اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو اس کو اسپانسر کر رہی ہے آرگنائزیشن وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے امپلائر کے ساتھ مارکیٹ میں کمپٹیشن میں ہو, تو ایسی صورت میں پاسبلٹی ہے کہ یور میڈیا آرگنائزیشن وڈ ناٹ لائک ٹو ہائی لائٹ دی ایکٹیویٹیز آف دوز اسپورٹنگ ایونٹس آن دیئر اسکرین ان دیئر میڈیا. تو یہ ایک جرنلسٹ کے لیے آف کورس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کرے, اس کو تھوڑا سا دیکھے کہ یہ اسپورٹنگ ایونٹ تو ماسز چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو کمرشل انٹرسٹ ہیں, جو انٹرسٹ آف ٹو بزنس آرگنائزیشنز ہیں, ان میں سے ایک میں وہ جرنلسٹ خود کام کر رہا ہے, یہ دونوں آپس میں کانفلکٹ میں آ رہے ہیں, تو ایسی صورتحال بھی یقیناً ایک جرنلسٹ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتی ہے, اس کے لیے کوئی ریزسٹنس کا باعث بن سکتی ہے کہ جن چیزوں کو وہ میڈیا میں ڈالنا چاہتا ہے, میڈیا میں لے آنا چاہتا ہے, وہ وہاں پہ ان کی میڈیا آرگنائزیشن اس کے لیے ریزسٹنس کریٹ کر رہی ہوں. تو اس قسم کی صورتحال کو بھی یقیناً ایک جرنلسٹ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اپنے جو ایڈیٹرز ہیں ان کے اور اپنے جو سینئرز ہیں ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی صورتحال میں کہ اگر ہم ان چیزوں کو مس کرتے ہیں تو آف کورس وی ول لوز آور پاپولیرٹی. شارٹ ٹرم گینز تو ہیں لیکن لانگ ٹرم جو لاسز ہیں وہ اگر دیکھا جائے اس کے کوئی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا جائے تو لانگ ٹرم جو اس کے پرابلمز ہیں وہ اس کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہیں. تو ایک جرنلسٹ کے لیے جو امپلائر ہے, ویدر دس از اے کمرشل آرگنائزیشن یا وہ ایک گورنمنٹ ہے, یہ دونوں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ
اس کی جو پروفیشنل ایتھکس ہیں، اس کے جو پروفیشنل اسٹینڈرڈ کی مینٹیننس ہے، وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ میں نے ایگزامپلس کے تھرو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس قسم کی کوئی صورتحال جب پیدا ہو تو کس طریقے سے کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے، کس طریقے سے وہ اس قسم کی سچویشن کو ریزالو کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی ڈسکشن اس پوائنٹ پہ تھی. ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ اور ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اگین ایک پریشر کی صورت میں سامنے آتا ہے. وہ ہیں آپ کے ایڈورٹائزرز. Advertisers, of course, they are paying money to your organization. They are giving a huge chunk of money to your organization. آپ کی آرگنائزیشن کا جو لائف بلڈ ہے وہ بیسیکلی وہ منی ہے جو ایڈورٹائزرز کے تھرو آپ کے پاس آ رہی ہے. اب ایڈورٹائزرز کا ایک خاص رول ہوتا ہے کانٹینٹس کے حوالے سے بھی کہ میڈیا میں کیا چیز اور کس طرح سے دی جائے. ایڈورٹائزرز پلے اے رول ان دیٹ. ڈیولپ کنٹریز کے اندر تو یہ بہت سسٹمیٹک اور ایک بہت کمپلیکس سا ریلیشن شپ ہوتا ہے بٹوین دا میڈیا آرگنائزیشن اینڈ دیئر ایڈورٹائزرز. ایڈورٹائزرز پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز بھی ہو سکتی ہیں، گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یقیناً وہ ممالک جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر اکانومی بہت مضبوط ہے، جہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز بڑی ڈیولپ فارم کے اندر اویلیبل ہیں، ان کے اثرات میڈیا کے ساتھ میڈیا کے کنٹینٹس میں اچھے خاصے ہوتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور عام طور پر اس قسم کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ میڈیا کو کنٹینٹس کے حوالے سے بھی اکثر اوقات فورس کرتی رہتی ہیں. آپ اس کی ایگزامپل اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایشو ہے، اس ایشو کو آپ کے جو ایڈورٹائزرز ہیں دے ڈو ناٹ وانٹ دیٹ ایشو ٹو بی دیئر ان دا میڈیا. مثال کے طور پر اگر کوئی رولز اور ریگولیشن جو ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کے ایشوز کو ٹیلی کمیونیکیشن کی ایجنسیز نہیں چاہیں گی کہ وہ ٹی وی پہ ڈسکس ہو. اگر آپ ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے تو مے بی کہ they would have been receiving some negative fallouts of those discussions which may result in terms of a policy against them. So they would never be able to then sponsor the media in this regard. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میڈیا کے اس قسم کے پروگرامز کو اسپانسر کیا جائے اور اس قسم کے پروگرامز میں جب یہ شروع ہوں تو میڈیا پہ اپنی ایڈز دی جائیں. تو یہ میڈیا آرگنائزیشن کے لیے ایٹ ٹائمز بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی کسی چیز کو پلے اپ کر سکے جس کو ان کے ایڈورٹائزرز، وہ لوگ جو کہ پیسہ اس آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں، وہ ڈس لائک کرتے ہوں اور میڈیا ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایڈورٹائزرز کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور میڈیا کنٹینٹس کو اور ون وے اور دی ادر وے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا پوٹینشیل فورس ہوتی ہے جو میڈیا کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. اس کو مارکیٹ بھی کہتے ہیں اور ایڈورٹائزرز اس مارکیٹ میں ایک بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ ایک بہت بڑی میڈیا آرگنائزیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کے جو چیف آف سٹاف ہے، جب اس سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کے چیف آف سٹاف ہیں، آپ کی اتنی پار ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن کر سکتے ہیں، گورنمنٹس کو بنا سکتے ہیں، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اس قسم کی پوزیشن کو انجوائے کرتے ہوئے؟ کیونکہ آپ کی جو نیوز ہے دیٹ بیکمز نیوز آف دا ہول ورلڈ. وٹ ایور یو آر پرنٹنگ آن یور پیجز دیٹ بیکمز دا ٹاک آف دا ہول ورلڈ. تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اس صورتحال میں؟ تو اس نے بڑا خوبصورت اس وقت اس کو جواب دیا. اس نے کہا کہ میں کس چیز کو کب دینا چاہتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ میرا اس میں کوئی ڈیسیژن، میری کوئی اپنا کوئی عمل دخل نہ ہو، بلکہ میرے ایڈورٹائزرز اور میری مارکیٹ اس میں بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. وہ میرے منہ سے کیا لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بیسیکلی ان کا ڈیسیژن ہوتا ہے، میرا ڈیسیژن اس میں بہت کم ہوتا ہے. تو جو امپورٹنٹ بات ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز جہاں پر بہت بڑی بڑی کمرشل انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں، جو سوسائٹی کے اندر بہت بڑی اکنامک جو سائیکل ہے، جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے میڈیا کو ڈرائیو کرنا بھی بڑا اہم ہوتا ہے تاکہ ان ایشوز پہ میڈیا ڈیبیٹ شروع نہ کر دے جو ان کے لیے انفیوریبل ہیں، دیٹ کین کم اپ ود سرٹن پالیسیز آن پارٹ آف دا گورنمنٹ کہ جو ان کے خلاف ہوں. تو ایسی صورتحال میں وہ ایسی سچویشنز میڈیا کے لیے کریٹ کرتے ہیں کہ میڈیا ان لائنز کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے جو مارکیٹ چاہ رہی ہوتی ہیں، جو ایڈورٹائزرز چاہ رہے ہوتے ہیں. میڈیا کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ اس قسم کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے ایکٹ کرے اور جو کمرشل انٹرسٹ آف دی ایڈورٹائزرز ہیں ان کو یقیناً ان کے لیے یہ ساری باتیں اہم ہیں، لیکن میڈیا کو ایٹ دا سیم ٹائم
اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم ان کے کمرشل انٹرسٹ کو سرو کرتے ہوئے میڈیا کے جو پروفیشنل انٹرسٹ ہیں اور جو سوسائٹی کے انٹرسٹ ہیں کہیں ان کو تو ہم سبوتاج نہیں کر رہے, کہیں ان کو تو ہم ایروڈ نہیں کر رہے. تو یہ ان کے لیے ایک بڑا اہم کوشچن ہوتا ہے جو کہ امپورٹنٹ پوزیشنز ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا میں, جو ایڈیٹرز ہو گئے, جو ایڈیٹوریل بورڈ کے اندر ممبران ہوتے ہیں, جو میڈیا کی انفیکٹ امپورٹنٹ پوزیشنز ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان سب کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ ان کے درمیان میں کہ سوسائٹی کے انٹرسٹ کیا ہیں اور کمرشل انٹرسٹ کسی آرگنائزیشن کے کیا ہیں, وہ ان کو ملحوظ رکھیں. پاکستان کے کیس میں اگر میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو مزید بتانا چاہوں تو بہت سارے یہاں پہ میڈیا آرگنائزیشنز پاکستان کے اندر آپریٹ ہو رہی ہیں جن کی اپنے بہت بڑے بڑے کمرشل اور بڑے بڑے بزنس انٹرپرینیورز ہیں. تو وہ جو ان کے اپنے انٹرپرینیورز ہیں ان کی جو اپنے کمرشل انٹرسٹ ہیں, یقیناً جو میڈیا ان آرگنائزیشنز کے انڈر آپریٹ کر رہا ہے وہ ان کے کمرشل انٹرسٹ کو بھی ڈیفینیٹلی سرو کر رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ بات ایک اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ میڈیا ایک لانگ ٹرم سروائیول آف دا سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ لوگوں کے لیے کریٹ کرنے کے لیے, پالیٹی کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے, جو ڈفرینٹ ادر انسٹیٹیوشنز آف دا سوسائٹی جیسے اکانومی ہے, انڈیویجول ڈیولپمنٹ ہے, ان سب کے لیے میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. اگر میڈیا کمرشل انسٹیٹیوشنز اور ایڈورٹائزرز کے نرغے میں آ جائیں اور وہ ان کی گیون لائنز کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ان کے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں, ان کے جو پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ یقیناً کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میڈیا کے لیے یہ بات سمجھنا بہت اہم ہوتی ہے کہ وہ ان کمرشل انٹرسٹ کو اور ایڈورٹائزرز کے ان آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں ہو جو کہ میں بھی کہ میڈیا کے جو پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں اور جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کے ساتھ کانٹرڈکشن میں آ رہے ہوں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس پرابلم یہ جو ایک بہت کمپلیکس پرابلم ہے, اس پرابلم کو مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تک ریزالو کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کمرشل انٹرسٹ ہیں ایڈورٹائزرز کے وہ زیادہ پروموٹ نہ ہو رہے ہوں میڈیا کے تھرو, ان کو میڈیا زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو. اگر اس کو ہم مائکرو لیول پہ, ایک جرنلسٹ لیول پہ اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت قسم کے پریشرز ایسے ہوتے ہیں. تو ایک جرنلسٹ کو کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جونیئر جرنلسٹ جو کہ میڈیا آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس چیز کو وہ یہاں پہ نیوز کے طور پر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ ایڈورٹائزرز ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی خاص اینگل سے کسی ایک خاص ایونٹ کو کور کیا جائے, تو what remains with them is that they should immediately report that matter to the seniors in the organizations. وہ اپنے چیف رپورٹرز کو, وہ اپنے ایڈیٹرز کو اس کے بارے میں بتائے کہ یہ پرابلمز ہمارے ساتھ ہیں. اگر اس قسم کے کوئی ڈینجرز اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جس میں ہی may fall in favoring some particular organization, a commercial organization, تو ایسی صورتحال میں the best way for a journalist is that he should keep himself away from that particular kind of reporting. وہ اپنے سینئرز کو بتا کے اور ان سے ریکویسٹ کر کے اپنے آپ کو اس قسم کے میٹر سے دور کر لے اور وہاں پر کوئی اور جو نیوٹرل اسٹیٹ میں جو جرنلسٹ موجود ہوں ان کے لیے ریکویسٹ کرے اپنے سینئر سے کہ ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے کہ وہ اس خاص پرٹیکولر بیٹ کو, اس ایریا کو وہ لوگ کور کریں. تو جو بھی ان ایتھیکل انفیکٹ ہمارے پاس پرابلمز آ سکتے ہیں اور جرنلسٹ اور میڈیا آرگنائزیشن ان کو وے کریں کہ جو پبلک انٹرسٹ ہیں اور جو ایڈورٹائزرز کے انٹرسٹ ہیں اگر یہ دونوں کانفلکٹ میں آ رہے ہیں تو پھر پروفیشن جو ڈیمانڈ کرتا ہے جو چیز وہ یہ ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ ہیں, جو انٹرسٹ آف دا سوسائٹی ہیں, جرنلسٹ کو اور میڈیا آرگنائزیشنس کو ان کو سرو کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی ایڈورٹائزر کے یا کسی کمرشل انسٹیٹیوشن کے جو ایشوز ہیں اور ان کے جو پرابلمز ہیں ہم ان کو سرو کریں. ہم آگے بڑھتے ہوئے اگلے ایک پریشر کی طرف ہم آتے ہیں. وہ بیسیکلی کسی بھی آرگنائزیشن کی جو پالیسیز ہیں اور ان کے جو ایڈیٹوریل ڈیسیجنز ہیں, یقیناً ہر جرنلسٹ کے لیے یہ جو ایڈیٹوریل ڈیسیجنز ہو گئے یا میڈیا آرگنائزیشنز کی جو پالیسی ہو گئی وہ بڑی اہم ہے اور ہر جرنلسٹ اس سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. پوری میڈیا آرگنائزیشن ان ڈیسیجن سے اور ان پالیسیز سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے.
آپ اس کی ایگزامپل اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کوئی ایک لبرل میڈیا آرگنائزیشنز ہے، تو وہ لبرل میڈیا آرگنائزیشنز کوئی اس قسم کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ایک خاص پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں ایشوز کے متعلق، تو ان کو کم کوریج دی جائے یا ان کے پوائنٹ آف ویو کے اگینسٹ جو نیوز آ رہی ہیں ان کو زیادہ پلے اپ کیے جائے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایتھیکل ڈائلیما کے صورت میں ایک جرنلسٹ کے سامنے آتا ہے کہ جرنلسٹ جب کسی ایک چیز کو پلے اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک نیوز وردی ایونٹ ہوتا ہے، وہ ماسز کو پہنچانا بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن جو میڈیا کی پالیسی ہے کہ اس قسم کے آرتھوڈاکسکس جو اوپینینز ہیں یا اس قسم کے جو کنزرویٹو اوپینینز ہیں یا کوئی خاص طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی اوپینینز ہیں ان کو میڈیا میں زیادہ پروجیکشن نہ دی جائے، تو یہ ایک پرابلم کی صورتحال میں عام طور پر جرنلسٹ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. دیٹ از آلسو ریکوائرڈ ٹو بی ریزالوڈ، ایک بہت بڑے پرابلم کے طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کسی ایک ایشو کو چاہتے ہیں، وہ ایشو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو ایک خاص لیول تک اس کو پروجیکشن دی جائے، لیکن آپ کی جو چونکہ ایڈیٹوریل پالیسی ہے، آپ کی آرگنائزیشن کی پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی اس قسم کے کام کے لیے جا سکیں. تو ایک جرنلسٹ کے لیے یہ ایک نیئرلی امپاسبل سا ایکٹ ہوتا ہے کہ وہ کراس کرے ان لمٹس کو جو کہ اس کی میڈیا آرگنائزیشن نے اور اس کی ایڈیٹوریل بورڈ نے اس کے لیے ڈیزائن کی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جرنلسٹ اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہے. the best thing for a journalist is that he should go for a debate on these issues on the journalistic forum. مثال کے طور پر پریس کلب ہو گیا یا اس کے علاوہ کوئی اس قسم کے اگر پالیسی کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو میڈیا پیپل شوڈ ڈسکس دوز تھنگز اوور دیئر. ان کے متعلق ایک کوئی ڈبیٹ جنریٹ کی جائے ماسس کے اندر تاکہ وہ میڈیا آرگنائزیشن وہ اپنی ان پالیسیز کو ریفریم کرے، ان پالیسیز کو ماڈیفائی کرے سو دیٹ جو ایک بیلنس ہے ایک نیوز کے پورٹریل کے حوالے سے یا نیوز کو ڈسیمینیشن کے حوالے سے کسی ایک خاص پوائنٹ آف ویو کی بجائے جو کہ ایک آرگنائزیشن کا ہو سکتا ہے وہ ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو سے ماسز تک پہنچنے کی کوشش کرے. تو ایک جرنلسٹ کے لیے یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ میری آرگنائزیشن کی پالیسیز کیا ہیں، میری آرگنائزیشنس کے ڈیزائنز کیا ہیں، میری آرگنائزیشنس کے وہ ڈیسیجنز جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں میرے رپورٹس کو وہ کیا ہیں، اور ان کے مطابق جو بھی ایک بیسٹ پاسبل وے ایک جرنلسٹ کے لیے ہو سکتا ہے. ہمیشہ جرنلسٹ کو ان پوائنٹ آف ویوز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور ان پہ مطابق اپنے رپورٹس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میں اس میں اگر آپ کو چند ایک ایسی ایگزامپلز بھی کوٹ کروں جو کہ ہم ڈیفینیٹلی بڑے ڈفرینٹ کائنڈ آف میڈیا پاکستان کے اندر اور دنیا کے ہر کونے میں آپریٹ ہو رہے ہیں. کچھ میڈیا آرگنائزیشنز ایسے ہیں جو کہ ریلیجیس بیسڈ ہیں، کچھ سپورٹس کو ڈیل کر رہی ہیں، کچھ میڈیا آرگنائزیشن کسی خاص پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کو زیادہ فروغ دینا چاہ رہی ہیں. تو اب یہاں ان سب جگہوں پہ مختلف جرنلسٹ کام کرتے ہیں اور وہ اپنی آرگنائزیشنز کے ان آبجیکٹیوز کو بھی ڈیفینیٹلی جانتی ہیں، لیکن جو ان کے لیے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی ڈائلیما کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے دیٹ از سپوز ٹو بی گیون ٹو دا ماسز دیٹ از کمنگ ان کانٹرڈکشن with the policies and editorial decisions of the organization، تو اب کیا ٹوسٹ ان کے اندر ڈیولپ کیے جانے چاہیے، نیوز سٹوری کو کیسے بیلنس کیا جانا چاہیے کہ وہ ماسز کی جو ایسپائریشنز ہیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے ان تک بھی پہنچانا ضروری ہے، لیکن ایٹ سیم ٹائم دس از آلسو ایکولی امپورٹنٹ فار اے جرنلسٹ کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کی پالیسیز کو بھی فالو کرے اور ساتھ ساتھ وہ سوسائٹی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے اس سے، جو اس کا رول اس کا جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ اس رول کی تمام ضروریات کو بھی پورا کر پا رہا ہو. تو ایک طرح سے یہ ایک بڑی امتحان کی سی کیفیت ہو سکتی ہے ایک جرنلسٹ کے لیے اور ایک میڈیا آرگنائزیشن کے لیے کہ جو اس کی پالیسیز کہہ رہی ہیں اور جو میڈیا کے ایتھکس اور میڈیا کے جو پروفیشنل سٹینڈرڈز کہہ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک خوبصورت بیلنس پیدا ہو سکے. تو جرنلسٹ کے لیے جیسے کہ ہم اب تک بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو کہ ایک امپلائر ہیں، ایڈورٹائزرز ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے جو آرگنائزیشنز کے ڈیسیجنز ہیں دیز آر ایکولی امپورٹنٹ، یہ سارے کے سارے جرنلسٹ کے کاموں پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں
اور ان کے لیے جرنلسٹ کے لیے ایک سچویشنز کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ پریشرز بیسیکلی ان کے ورک کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ان سب پہ سمجھنا ایک جرنلسٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پریشرز جرنلسٹ پہ اس قسم کے بھی آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے آرگنائزیشن سے ہٹ کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ انٹرنل پریشرز ہو سکتے ہیں. ان میں جو سب سے اہم پریشر ہے وہ فیملی کا ہوتا ہے, وہ کلین کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جس ایسوسیشن کے ساتھ بیلانگ کرتے ہیں, وہ جس قسم کی مینٹل پروپینسٹی جو ایک جرنلسٹ کے اندر ہے وہ اس کو فورس کر رہی ہے کہ کسی ایک خاص ایشو کو آپ زیادہ فوکس کریں اور کسی دوسرے ایشو کو کم فوکس کریں. اب یہ جو پریشر آف دا فیملی ہے جو کہ بیسیکلی ایک ان سائڈ جو بڑا کلوز سرکٹ آف دی جرنلسٹ ہوتا ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ فیملی کو جب ہم ایک پریشر کی صورت میں لے رہے ہیں, ایک انٹرنل پریشر کی صورت میں لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ بیسیکلی صرف اسے فیملی نہیں ہو سکتا, یہ اسے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کا کلین ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹرائب ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک خاص قسم کی ایسوسیشن ہو. تو ایسی صورتحال میں ان پریشرز کو بھی آپ کو ڈائلوٹ کرتے ہوئے جو چیز سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو آپ کا پروفیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ اس کو فالو کریں, اور آپ کو وہ چیزیں فالو کرنی چاہیے جو آپ کے پروفیشن کی ڈیمانڈز ہیں. اب اس کی ایگزامپل میں اگر تھوڑی سے اس فارم میں لوں, ایک بڑی جنرل سے ایگزامپل, ایک ڈاکٹر فار ایگزامپل ہے, تو what is the responsibility of the doctor? Doctor responsibility is to remove the problem and to give cure to the diseases of the masses. جو بھی اس کے مریض ہیں, اس کے جو پیشنٹس ہیں, ان کے پرابلمس کو, ان کے ہیلتھ پرابلمس کو ایڈریس کرنا اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اگر ایک ڈاکٹر کے سامنے جس کلین سے وہ بلانگ کرتا ہے اس کے مخالف کلین کا کوئی بندہ اگر سامنے آ جاتا ہے, وہ اگر مشکل صورتحال میں ہے, کوئی ایکسیڈنٹ کی صورتحال میں سے گزر کے وہ آ رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں یقیناً جو پرائم رسپانسبلٹی ایک ڈاکٹر کی بنتی ہے وہ یہ کہ اس کو فوری طور پر امیڈیٹلی اس کو ریلیف پرووائڈ کرنا اور اس کی جان بچانا اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. دو کلینس کے درمیان میں یا دو ٹرائبس کے درمیان میں جو دشمنی ہے وہ ڈاکٹر کے پروفیشن کے راہ میں یقیناً آڑے نہیں آنی چاہیے. تو یہی چیز ایک جرنلسٹ کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ جرنلسٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے دیٹ رسپانسبلٹی از ٹورڈز دا سوسائٹی اینڈ ٹورڈز ہز پروفیشن. اگر وہ کوئی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کو ان کی فیملیز یا ان کے فرینڈز یا ان کی تھاٹس جو ہیں ان کے مخالفت میں اگر وہ چیزیں آ رہی ہیں, لیکن پروفیشنل رسپانسبلٹی یہ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ ان کو خاص طریقے سے, جس طریقے سے بھی اس ڈسکشنز کا اگر کوئی کورس بن رہا ہے تو انہی طریقے سے اس کو ڈسکس کرے, بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ جب میں کسی ایک اس ایشو کو ڈسکس کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری فیملی مجھ سے ناراض ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ میرے فرینڈز مجھ سے ناراض ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ میں جس ٹرائب سے بلانگ کرتا ہوں وہ اس قسم کی چیزوں کو پازیٹیولی نہ لیں. تو ایک جرنلسٹ کے لیے یہ یقیناً اہم بات ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی جس میں وہ رہ رہا ہے, جو اسمال لیول مائکرو لیول کا جو اس کا سیٹ اپ ہے, اس کی ایسپائریشنز بھی اس کے لیے بڑی اہم ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز بڑی اہم ہوتی ہیں, لیکن مور دین دیٹ جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ اس کا پروفیشن ہے. لہٰذا ایک جرنلسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے بیہیو کرے جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو ایک ڈاکٹر کی ایگزامپل دی ہے, ایک ڈاکٹر جس طریقے سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے. اب جرنلسٹ جو ایک کانفلکٹ آف لائلٹیز ایٹ ٹائمز اپنے پروفیشن کے اندر محسوس کرتا ہے کہ ایک ایشو کو جب وہ لے رہا ہے, ایک ایشو کو جب وہ پلے اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک ایشو کو جب وہ میڈیا کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس ایشو کے بہت سارے ڈسکشن کے پوائنٹس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس قسم کی پولیٹیکل پارٹی سے, جس قسم کی ریلیجیس پارٹی سے, جس قسم کی ایفیلیشنز اس کی ہیں, اس کے خاندان کی ہیں, اس کے ٹرائب کی ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے مخالفت میں آ رہی ہوں, لیکن جو چیز وہ دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے, وہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. تو ایک جرنلسٹ کے لیے یہ بات اہم ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی اور اپنے پروفیشن کی ڈیمانڈس کو زیادہ اہمیت دے, اور وہ جو ٹائنی پرابلمز وہ کہ اپنی فیملی کی طرف سے, اپنی ایسوسیشن کی طرف سے فیس کر رہا ہو, اس کو زیادہ امپورٹنس نہ دے.
اگر کوئی ایسی صورتحال ابھر سکتی ہے کہ جس میں آپ کسی ایک ایسی چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے ایک ایونٹ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں یہ پاسبلٹی ہو کہ آپ اپنے کلائنٹ کو، اپنی فیملی کو، یا جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں ان کو آپ افیکٹ کر رہے ہوں، دا بیسٹ وڈ بی فار یو ایز اے جرنلسٹ ٹو کیپ یور سیلف اوے فرام دیٹ ایکٹیویٹی. اگر آپ ایک بیلنس کریٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک جرنلسٹ اس کا ریزالو اس طریقے سے ضرور پیش کر سکتا ہے کہ وہ اپنے سینئر سے اس چیز کی ریکویسٹ کرے کہ مجھے آپ اس ایکٹیویٹی سے یا اس ایونٹ کی کوریج سے مجھے دور رکھا جائے کیونکہ یو ہیو سرٹن تھنگز ایٹ اسٹیک. تو ایک جرنلسٹ کے لیے تو یقیناً ایک ریزالو ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو سینئر لیول پہ جو لوگ ہیں، جو جرنلزم میں کام کر رہے ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں اور جو ہائر لیول اور سینئر لیول جرنلسٹ ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے تو اس قسم کے ڈائلیما میں سے اپنے آپ کو نکالنا مشکل ہو سکتا ہے. یقیناً کوئی ایڈیٹر اپنے آپ کو اوے نہیں رکھ سکتا کہ میرے اس پرابلم یا اس نیوز کے حوالے سے پرابلم میری فیملی کو آ سکتا ہے، میری ایسوسیشن کو آ سکتا ہے، یا جو میرے پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. سو آئی ہیو ٹو کیپ مائی سیلف اوے فرام دیٹ. آف کورس a senior journalist, an editor, a chief reporter, or the person who is holding a very important position in a media organization, وہ اپنے آپ کو یقیناً اس قسم کی سچویشن سے اوے نہیں رکھ سکتا جس طریقے سے ایک ینگ یا ایک امیچور جرنلسٹ اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہوگا یہ ان سینئر جرنلسٹ کے لیے کہ وہ ان تمام چیزوں میں اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ میرا پروفیشن کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، میری سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اس پروفیشن کی جو لانگ ٹرم ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھ سے وہ کیا ہیں. تو وہ جو شارٹ ٹرم نقصانات ہو رہے ہیں یا وہ چیزیں جو کہ اس کی ایسوسیشن، اس کی فیملی اور اس کی لائلٹی کے خلاف جا رہی ہیں، اس کو وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے پروفیشنل ایتھکس کو اور اپنے پروفیشنل ڈیمانڈس کو زیادہ فوکس کرے. ٹریڈیشنز ہمارے سامنے ایک پریشر کے طور پر سامنے آ رہا ہے کہ ہر یہ سوسائٹی کی کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں اور ٹریڈیشنز آف کورس بڑی تیز سے تبدیل بھی ہو رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی سے اگر ٹریول کر رہے ہیں ٹورڈز دا ماڈرن ویز، ٹورڈز دا ماڈرن سوسائٹیز، تو عام طور پر جو کلیش between the ways we used to do things and between the ways that now the society and the technology is demanding, تو پاسٹ اور فیوچر اور جو پریزنٹ کے درمیان میں جو کانفلکٹ آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی یقیناً ایک جرنلسٹ کے لیے ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جس طریقے سے وہ چیزوں کو پاسٹ میں کرتا آ رہا ہے لیکن آج جو سچویشن ہمارے سامنے ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. آج ہمارے میڈیا کا سیٹ اپ ڈفرینٹ ہے، آج ہمارے جو ٹیکنالوجی ہے اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو ایک جرنلسٹ کو اپنے آپ کو یقیناً ایک پروسیس آف ٹرانسفارمیشن میں سے گزرنا پڑتا ہے جس میں وہ اپنے جو اولڈ ویز آف ڈوئنگ تھنگز ہیں جو کہ بہت زیادہ اس کی ایکشنز پہ ہیوی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو پیچھے چھوڑ کے نئی ٹریڈیشنز کو اور ماڈرن ویز کو یقیناً اڈاپٹ کرنا ایک جرنلسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اس کو اس طرح سے اگزامپل میں بھی لے آ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے میڈیا ہمارا تیزی سے چینج ہو رہا ہے تو آپ کے ڈریس کے اندر بھی ڈیفینیٹ چینجز آ رہی ہیں، آپ کی لینگویج کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں، آپ کے وے آف ڈوئنگ تھنگس کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں. اگر ایک جرنلسٹ ان چیزوں پہ، ان چینجز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، اگر وہ ماڈرن وے اور جو سسٹمیٹک چیزیں اب یا جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو نئی چینجز آ رہی ہیں اگر ان کو ایک جرنلسٹ اپنے اندر انٹرنلائز نہیں کر سکتا تو وہ اس کے پروفیشن کے لیے بھی ہیزرڈس ہو جاتی ہیں اور یقیناً اس جرنلسٹ کی اپنی جو پرسنل پروفیشنل گروتھ ہے اس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. تو ایک جرنلسٹ کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری ٹریڈیشن کیا کہتی ہے، میرے پروفیشن کی ڈیمانڈ کیا ہے اور میں کس طریقے سے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اس پروفیشن کے اندر ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. اٹ ڈزنٹ مین ایٹ آل کہ ہمیں جو ہے نا جو ٹریڈیشنل ویز آف ڈوئنگ تھنگز ہیں ان کو آل ٹوگیدر چھوڑ دینا چاہیے، ان کو بالکل پیچھے رکھ دینا چاہیے. بیسیکلی یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر آ رہی ہیں، جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو چینجز ہمارے سسٹم کے اندر آ رہی ہیں، ان کو اگر وہ اچھی چینجز ہیں تو ہمیں اپنے سسٹم کے اندر ایبزارب کرنا ہے. ہمیں ان چینجز کو یا ان نیو ٹیکنالوجیز کو، نیو انوویشنس کو اپنے بیہیویئر کے اندر لے کے آنا ہے. یقیناً ایسی صورتحال میں آپ کو جو سوسائٹی کی جو ٹریڈیشنل ویز آف ڈوئنگ تھنگز ہیں ان سے اپنے آپ کو نجات حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ آپ جو مارکیٹ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ کو اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا.
آپ بہت ساری ایسی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ہمارے جرنلسٹ جو رورل ایریا سے آ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ کائنڈ آف سیٹ اپ سے آ رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹریڈیشنز اور ان کی ویلیو سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب وہ کسی ایک اربنائزڈ میڈیا کے اندر, کسی ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جب کام کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو پیچھے اپنی لائف میں وہ کرتے آ رہے ہیں, بہت سارے ہو سکتے ہیں ڈریس کے اندر سٹائل چینج ہو رہے ہوں, بہت سارے ہو سکتے ہیں اپنے بات کرنے کے سٹائل میں چینج آ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پولیٹیکل اور جو سوشیو کلچرل اور ریلیجیس تھاٹس ہیں ان میں چینجز آ رہی ہوں. تو یہ چینجز بیسیکلی نیڈ آف دا ٹائم ہے. یہ میڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. تو یہ ایک جرنلسٹ کو ہمیشہ ریسپٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ان چینجز کو محسوس کرے اور ان چینجز کے مطابق اپنے بیہیویئر کو یقیناً آلٹر کرتا رہے, ٹرانسفارمیشن پروسیس میں رکھے, تو وہ ایک اچھا جرنلسٹ بن سکتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو یقیناً اس قسم کے ڈائلیما جو کہ ان شیپ آف کانفلکٹ بٹوین ہز پاسٹ اینڈ ٹریڈیشنز اور جو نئے ویز ہیں ان کے ساتھ آ رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو بڑے آسانی سے اس قسم کے پرابلم سے نکال سکتا ہے. لیکن وہ جرنلسٹ جو ریسپٹیو نہیں ہوگا ٹورڈز دا نیو چینجز, ٹورڈ دی انوویشن, تو اس کے لیے ہمیشہ یہ پرابلم کی چیزیں باعث بنتی رہیں گی. اگر اسی پہ میں تھوڑی سی مزید بات کروں تو آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ بعض سوسائٹیز کے اندر جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ ٹریڈیشنلی ریسٹرکٹیڈ ہے. وہاں پر کچھ چیزوں کے متعلق بات کرنا شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے پاسبل نہ ہو, لیکن جو اب سوسائٹی جو چیز ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فریڈم کی بات کر رہی ہے. وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ میڈیا جن چیزوں کو ڈسکس کرے ان اے مور فری وے ان چیزوں کو ڈسکس کرے. لیکن جو آپ کے ٹریڈیشنل ویز ہیں ان چیزوں پہ ڈسکشنز چونکہ پاسبل نہیں تھی, ڈسکشنز الاؤڈ نہیں تھی, تو اب ان چیزوں پہ آپ جب ڈسکشنز کرنے کے لیے سوسائٹی آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, آپ کا میڈیا گلوبلائزڈ ہوتا جا رہا ہے, یو آر ناٹ سپوز ٹو ایڈریس دا پیپل آف یور کنٹری اونلی, یو ہیو ٹو ایڈریس دا پیپل اکراس یور باؤنڈریز ایز ویل. تو اس صورت میں یہ ایک بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ ہم ان جو ٹریڈیشنل ویز ہیں ان سے اپنے آپ کو آگے لے جائیں. اور اسی جیسے میں اگزامپل دے رہا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, تو جن چیزوں پہ سوسائٹی نے آپ کو ڈسکشن سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ ان چیزوں کو نہ کریں, آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ وے کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اس پہ کتنے بہتر اور آبجیکٹیو اسٹائل میں آپ فریڈم آف ایکسپریشن کا جو اپنا رائٹ ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنلی آپ کو گارنٹیڈ ہے, آپ تمام ڈیسنسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس فریڈم کو انجوائے کریں, اس فریڈم کو ایکسرسائز کریں, تاکہ آپ ایک پیروکیل میڈیا آؤٹ لک سے ایک انٹرنیشنل اور گلوبلائزڈ میڈیا آؤٹ لک کی طرف آپ جا سکیں. اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہی پاسبل ہوں گی کہ جب آپ کسی نہ کسی صورت میں اپنے اندر یہ بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ آپ کی پروگرس کے راستے میں ایک سٹمبلنگ بلاک کے طور پر سامنے نہ آ سکیں. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور ایشوز کی طرف ہم جاتے ہیں. اگین یہ ایک انٹرنل پریشر کے طور پر ایک جرنلسٹ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے, وہ ہوتی ہیں پرسنل کنوکشنز آف اے جرنلسٹ. جرنلسٹ may undercome some sort of pressure, maybe because of the strong belief they have in them. جو اسٹرانگ بلیو ایک جرنلسٹ کے اندر ہے, اس کا ایک سسٹم اس کے اپنے اندر ہے, وہ اس کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ کے اگینسٹ ہیں, آپ سزائے موت نہیں چاہتے کہ سزائے موت کسی بھی کیس میں سزائے موت کسی کو دی جائے. اب اگر اس پہ آپ کی ایک اپوزنگ کنوکشنز ہیں, آپ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ اس کے مخالفت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ یقیناً آپ کے جو بیہیویئر ہے اس کو یقیناً باعث بنا دے گی. اب یہاں پر آپ جب اس قسم کی کسی ڈیبیٹ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, اس قسم کے ایشوز پہ جب آپ بات کرنے کی کوشش کریں گے جہاں پر کیپٹل پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی جو اپنی پرسنل کنوکشن ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے, تو کیا رزلٹ ہوگا؟ آپ کی تمام رپورٹس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اس قسم کا ہوگا جس میں آپ اپوزنگ ویوز دے رہے ہوں گے اس کے مطابق. تو یہ ایک جرنلسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان چیزوں سے کس طرح سے نبرآزما ہو, ان چیزوں کو کس طریقے سے ٹیکل کرے. اس کے لیے اہم ہے کہ وہ اس قسم کی ڈیبیٹس جنریٹ کرے جہاں پر بیلنس پوائنٹ آف ویو آ سکے. اگر وہ ایسی کوئی بات کہنا بھی چاہتا ہے کہ جو وہ اس کے جو اپنی پرسنل کنوکشنز ہیں اس کے مطابق ہو, تو انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ ود ہز اون ماؤتھ, اپنے لفظوں سے اپنے منہ سے کہنے کی بجائے he should select people of those views
ان کو آپ لیں، لیکن وہ لوگ یقیناً جو کہ سوسائٹی کے اندر اہمیت کے حامل ہوں، جن کی کریڈیبلٹی ہو، آپ ان لوگوں کے تھرو ان چیزوں پر ڈیبیٹ جنریٹ کرا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اہم بات جو ہے وہ یہ کہ کہیں اس کوشش میں آپ فیکٹس کو اور وہ چیز جو کہ آبجیکٹیولی ڈیمانڈ ہو رہی ہے سوسائٹی کی طرف سے، کہیں اس پہ کمپرومائز تو نہیں کر رہے. دس از دا کوشچن دیٹ یو ہیو ٹو آسک یور سیلف، کہ آپ صرف اور صرف اپنی پرسنل فیلنگس کو، اپنی تھاٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ان ایشوز کو آپ زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ زیادہ کانسوننس میں آ رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو زیادہ میڈیا کے کنٹینٹس کا حصہ بنا رہے ہیں. تو ایک جرنلسٹ کے لیے یقیناً یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ اپنی جو پرسنل کنوکشنز ہیں، ہی شوڈ کیپ دیم اوے فرام دی پروفیشنل نیڈس اینڈ پروفیشنل ایسپائریشنز. جو سوسائٹی، جو پروفیشن ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، ان ڈیمانڈس کو فالو کریں. تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کسی ایک جرنلسٹ کو، جو اس کی اپنی کمٹمنٹس کے حوالے سے ہو سکتی ہے، جو اس کی اپنی کنوکشنس کے حوالے سے ہو سکتی ہے، اس کو فالو کرنا بہت ہی ان ایتھیکل ہے، اور اس قسم کی ان ایتھیکل پریکٹسز سے جرنلسٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر میں اس کو تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھوں کہ کوئی ایسی ایک نیوز ہے جو آپ کو بیسٹ سوٹ کرتی ہے، آپ کی فیملی کو بیسٹ سوٹ کرتی ہے، آپ کی کلین اور ٹرائب کو بیسٹ سوٹ کرتی ہے، لیکن اس کے جو اگر کانٹریری دیکھا جائے تو وہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل پرنسپل کے طور پر آ رہی ہوتی ہے، فری اسپیچ کے پرنسپل کے طور پر آ رہی ہوتی ہے، جس سے آپ کا ڈس ایگری ہونا تو ٹھہرتا ہے، لیکن اس ڈس ایگریمنٹ کو پبلک کی ڈس ایگریمنٹ کے طور پر لے آنا، یہ ایک بڑی ان ایتھیکل سی بات ہے. تو ان چیزوں کے درمیان میں جو جرنلسٹ کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پرسنل کنوکشن، مے بی دیٹ پرسنل کنوکشن ٹورڈ سرٹن کمرشل آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بلیف سسٹم کے مطابق ہو. آپ کی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی کمرشل انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کی جو پرسنل کمٹمنٹ بن رہی ہے وہ آپ پہ ہیوی ہو رہی ہو، تو آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے. ادروائز یو ول اپیئر ٹو بی اے ویری unethical journalist and ultimately you have to pay a heavy cost for that. پروفیشنل گروتھ جو ہے وہ جرنلسٹ کی اس سے سٹاپ ہو جاتی ہے. میں کچھ اور پریشرز کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں جو آف کورس بڑے امپورٹنٹ ہے، اور ہر جرنلسٹ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دوں جو کہ ایک ایکسٹرنل پریشر کے طور پر سامنے آ رہا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے اتھارٹی. اب دیکھیں کہ جو گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشنز ہیں، یقیناً ان کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فنکشنریز بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی اپنی ایک ڈیمانڈز ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہیں، ان کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں جو کہ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں ود دی یوز آف میڈیا. اب ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے اگر آپ ان ڈیمانڈز کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، ان ڈیمانڈز کو جو آپ کے اتھارٹیز آپ سے چاہ رہی ہوتی ہیں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے جو ایتھیکل اسٹینڈرڈز ہیں، جو آپ کی پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں، یو آر کمپرومائزنگ آن دیٹ. تو یہ جو اتھارٹیز ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایتھیکل ڈائلیما کریٹ کرتی ہیں ایک جرنلسٹ کے لیے، جہاں پر جرنلسٹ کو موسٹ آف دا ٹائم کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بہت ساری گورنمنٹ فنکشنریز ایسی ہیں وہ آپ کو تھریٹن کرتی ہیں ایٹ ٹائمز. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پرسویٹ کریں، ایٹ ٹائمز تھریٹن بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ اس قسم کی صورتحال آپ کے لیے کریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اف یو ڈو ناٹ فالو دیئر انسٹرکشن، اف یو ڈو ناٹ فالو دیئر گیون پالیسی، یو مے لوز یور جاب. اب یہ جو ایک اتھارٹی جس کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم اس قسم کی چیزیں آپ کو گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشنس کے اندر زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، بیکاز کے منسٹرز ہیں، ایک بیوروکریسی ہے، ایک گورنمنٹ کا ایک سٹانس ہے، جبکہ ایک پروفیشن کی ڈیمانڈز ہیں. ان کے درمیان میں جب بھی کانفلکٹ آتا ہے تو ایتھیکل ڈائلیما فار اے جرنلسٹ از آلویز دی نیچرل ریزلٹ. تو اس سے ایک جرنلسٹ کو ایک اپنی سروائیول کے لیے، اپنے پروفیشن کی بقا کے لیے، اور یقیناً اپنی جو اوور آل انسٹیٹیوشن ہے اس کی بقا کے لیے بھی، اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ ان ڈائلیماس کو ڈیفیوز کریں بائی آرگوئنگ سم تھنگ ان فیور آف دی تھنگ دیٹ دا گورنمنٹ ڈزنٹ وانٹ اور دی اتھارٹیز ڈزنٹ وانٹ. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہو سکتی ہے. اب اس کا بیسٹ سولوشن کیا ہو سکتا ہے ایک جرنلسٹ کے لیے؟ وہ اس ڈائلیما سے نکل کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے جو بیسٹ سولوشن ہو سکتا ہے وہ یہ
اگین میں اس کو پہلے بھی پیچھے آپ سے یہ ڈسکس کرتے ہوئے آ رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ جس پہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ اور جو اتھارٹیز اور جو فنکشنریز میری آرگنائزیشن کی ہیں یہ مجھے فورس کر رہی ہیں کہ کسی خاص طریقے سے کام کروں, تو اسٹارٹ پبلک ڈبیٹ آن دیٹ. اس قسم کے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں, پبلک پلیسز پہ ان چیزوں کے متعلق ڈیبیٹس جنریٹ کرانے کی کوشش کریں. وہ آرگنائزیشنز, وہ پلیٹ فارم جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز ڈسکس کی جاتی ہے تو دیٹ میٹرز اینڈ دیٹ از supposed to be covered by the media, and government also see those platform very carefully and listen to the demands of those professions and those platforms. تو ایک جرنلسٹ کے لیے اہم ہے کہ وہ اپنے لیے ایک وے آؤٹ تلاش کر سکتا ہے کہ جب وہ اس قسم کے پلیٹ فارم پہ ڈسکشنز کا آغاز کرتا ہے تو جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک اس کے جو ایک اس کی اپوزیشن جو کریٹ کرنا ہوگی ان قسم کے پوائنٹ آف ویو سے, تاکہ آپ اتھارٹی کے پریشرز کو ڈائلوٹ کر سکیں, تو وہ اس قسم کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے ان پریشرز کو ڈائلوٹ کیا جا سکتا ہے اور بہت افیکٹولی کیا جا سکتا ہے. کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹس عام طور پر, چاہے وہ پرائیویٹ میڈیا ہو یا گورنمنٹ اون میڈیا ہو, جب ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں میڈیا پہ, تو گورنمنٹ اس کے متعلق کوئی لیجسلیٹ کرنے کا سوچ رہی ہوتی ہے کہ ان ایشوز پر میڈیا چونکہ وہ ڈسکشنز نہیں کر رہا جو کہ اتھارٹیز چاہ رہی ہیں, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, میڈیا کی اس قسم کی فریڈم کو کرب کرنے کے لیے گورنمنٹس جا سکتی ہیں کہ کوئی اس قسم کی لیجسلیشن کریں جہاں پر اس قسم کے ڈسکشنز کو میڈیا پہ بین کیا جائے, جرنلسٹ کو تھریٹن کیا جائے, جرنلسٹ کو فرائٹن کیا جائے, اور میڈیا کو بھی اس پہ اس قسم کی باتیں کرنے سے روک دیا جائے. تو بعض ممالک کے اندر تو گورنمنٹس گو اپ ٹو دس لیول کہ وہ لائسنسنگ کا سسٹم استعمال کرتی ہیں کہ میڈیا کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا if they continue making discussion and discourses on the subjects like that. پاکستان کے اندر بھی اگر آپ اس کی ایگزامپل لیں تو مارشل لا رجیمز کے اندر اس قسم کی بہت سارے ایشوز کو پاکستان کے میڈیا کو سفر کرنا پڑا, فیس کرنا پڑا, جہاں پہ وہ جن چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, اتھارٹیز اور گورنمنٹ کے اندر جو مارشل لا اتھارٹیز بیٹھی ہوئی تھی وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی تھی, تو انہوں نے اس قسم کے لاز بنائے جس میں خاص قسم کی ڈیبیٹس کو یا کسی خاص قسم کے ایشوز کو میڈیا کے اندر بین کر دیا گیا. تو اس قسم کے جو پریشرز ہیں وہ عام طور پر پائے جا رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ, اور اس قسم کے جو تھریٹننگ ٹون ہے وہ ان پاورفل انسٹیٹیوشنز آف دا سوسائٹی میں ہمیشہ پائے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک جرنلسٹ جب ان راہوں کو چھوڑ کے جب تھریٹس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے, ان ہراسمنٹ سے ڈر کے اپنی ایکٹیویٹیز کو ان لائنز پہ لے جانا شروع کر دیتا ہے جو کہ اتھارٹیز چاہ رہی ہوتی ہیں, تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پر میڈیا اپنی ایگزسٹنس کو بیسیکلی داؤ پہ لگا رہا ہوتا ہے, میڈیا اپنے پروفیشن کو داؤ پہ لگا رہا ہوتا ہے. ایک جرنلسٹ بھی یقیناً ایسی صورتحال میں کوئی بہت بڑا جرنلسٹ کے طور پر سامنے نہیں آتا, اور اس کے لیے بہت سارے مسائل ان فیوچر جو ہے وہ اس کو کنفرنٹ پھر کرنا پڑتے ہیں. تھوڑا سا ہم اور آگے جاتے ہیں اور اس قسم کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اگین ایک پرابلم کے طور پر ہیں. جیسے میں مثال دیتے ہوئے آپ کو پیچھے آ رہا تھا کہ اتھارٹی آپ کو فورس کرتی ہیں کہ آپ کسی خاص قسم کے ایشوز کو فوکس کریں یا کسی خاص قسم کے ایشوز کو اپنے ڈسکشنز میں لے آنے سے اوائڈ کریں. تو جو اگلا ایک پریشر ہے اس کو تھریٹس کہتے ہیں, یا وہ تھریٹس کی فارم میں ہمارے سامنے آیا ہے کہ مختلف لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تھریٹس بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو بزدل لوگ ہیں, جو اپنا کام کرنا نہیں جانتے. تھریٹس ان فیکٹ بہت سارے سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, وہ کمرشل انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں, وہ سوسائٹی جو کہ سوسائٹی کے وہ سیگمنٹس جو کہ پاورفل ہیں ان کی طرف سے بھی تھریٹس آ رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کسی ایک فیوڈل کے خلاف, اگر ایک پاورفل ایلیٹ کے خلاف اگر آپ کو خبریں لگانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی جو کرپشن کی ایکٹیویٹیز ہیں اگر آپ ان کو سرفیس اور انویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آف کورس نیچرل ریزلٹ از آلویز تھریٹ ڈائریکٹلی ٹو دی انسٹیٹیوشنز اینڈ ڈائریکٹلی ٹو دا جرنلسٹ رپورٹنگ آن دوز ایشوز. تو ان تھریٹس کو بیئر کرنا بھی یقیناً بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ان کو فیس کرنا بھی ایک جرنلسٹ کے لیے ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ لائف تھریٹننگ تھریٹس بھی ایسے آ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ آپ کی فیملی کے لیے تھریٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو ان سب کے درمیان میں ایک بیلنس کریٹ کرنا ایک جرنلسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان تھریٹس کے صورت میں یا ان تھریٹس کے انڈر ہو کے اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیفینیٹلی
وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ایک جرنلسٹ کو. ان کو اگر کوئی اس قسم کے تھریٹس آ رہے ہیں تو دے شوڈ امیڈیٹلی رپورٹ دوز تھریٹس ٹو دیئر سینئرز. ایک جرنلسٹ فار ایگزامپل کو ایک رپورٹ اگر کوئی اس قسم کی لگا رہا ہے جو اس کے لوکل پولیس اسٹیشنز کے حوالے سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو اتھارٹیز ہیں, وہاں پہ جو آفسرز ہیں, دے ول پوز یو سم تھریٹ. تو ایسی صورتحال میں یو شوڈ امیڈیٹلی رپورٹ ٹو یور سینئر, the high ups, and the editors and the senior people in the organization. They immediately should bring this matter into the notice of the higher police officer at the provincial level, at the district level, and at the highest level. ان کو ان ایشوز کو ان تمام لیول پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان پریشرز کو اور اس قسم کے تھریٹس کو ڈائلوٹ کیا جا سکے. یہ صرف اور صرف اس قسم کی گورنمنٹ فنکشنرز کی طرف سے اس قسم کے تھریٹس نہیں, بلکہ ایٹ ٹائمز کمرشل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے بھی اس قسم کے تھریٹس آتے ہیں. کمرشل انسٹیٹیوشنز کے جو تھریٹس کی نوعیت ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس قسم کا بھی کوئی تھریٹ دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کی ایڈ بند کر دیں گے اگر آپ ان ایشوز کو اس طرح سے ڈسکس کریں گے. تو یہ ہر قسم کے تھریٹس, چاہے وہ آپ کی سوسائٹی کے جہاں بھی سوسائٹی کے جو پاورفل سیگمنٹس کے خلاف آپ جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ مائکرو لیول پہ یعنی انڈیویجول لیول پہ بھی اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی, دونوں لیول پہ تھریٹس جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. تو ان سب کو ہمیں یقیناً سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے کوئی وے آؤٹ اور کوئی ریزالو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور اہم چیز جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ برائبس کی صورت میں ہے. ایٹ ٹائمز جرنلسٹ کو برائب کیا جاتا ہے, دے آر گیون منی فار ڈوئنگ سم تھنگ اور ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ. تو یہ جو لفافہ جرنلزم کانسیپٹ ہے یہ بھی مختلف ممالک کے اندر انٹروڈیوس ہوا ہے. پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس قسم کی پرابلمز رہی ہیں. تو ایک جرنلسٹ کو اس قسم کی صورتحال کو بھی یقیناً فیس کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر کوئی خاص کام کرنے کے لیے اس کو پیسے دیے جا رہے ہوں. اب برائب کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ گریٹیفیکیشنز دی جا رہی ہوں, آپ کو کوئی ڈس آنیسٹی کمٹ کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہوں, آپ کو کوئی گفٹ دیے جا رہے ہوں, آپ کو اس قسم کی کوئی چیز دی جا رہی ہو. تو ایک جرنلسٹ کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھے اور ایک پروفیشن کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے, ایتھکس کو فالو کرنے کی کوشش کرے, بیکاز کہ دس از دی ہائٹ آف dishonesty if a journalist go for that. At times not only bribes بلکہ کچھ اس کی سافٹ فارم کے اندر بھی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کو گفٹس کہتے ہیں, یا ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فری بیز اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. گفٹس جو ہے نا وہ آپ کو ملتے ہیں اس صورت میں کہ جو آپ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی پیسے کی صورت میں, اور فری بیز کیا ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کو فری ایئر ٹکٹس ہیں, آپ کو کہیں سیر کرانے کی اپرچونیٹیز ہیں, آپ کی فیملیز کو سیر کرانے کی اپرچونیٹیز ہیں. یہ ساری چیزیں بیسیکلی ایک جرنلسٹ ایک وقت میں فیس کر رہا ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ آج ہم نے جو اسٹڈی کیا وہ کچھ پریشرز کے حوالے سے ہم نے بات کی, کچھ انٹرنل پریشرز تھے, کچھ ایکسٹرنل پریشرز تھے. ان کو آج ہم نے دیکھنے کی کوشش کی جو بیسیکلی ایک کوشچن آف ایتھکس کے طور پر ایک جرنلسٹ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. میں آج کے لیکچر کو ان چیزوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ یہ کچھ انٹرنل اور کچھ ایکسٹرنل پریشرز آپ کو ہیلپ فل ہوں گے, آپ اس کو سمجھ سکیں کہ ایک جرنلسٹ کو اس سے کیسے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.